بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم، از کلم نائبہ مجید۔ وہ جو گزر گیا پھر لوٹ آیا۔ زندگی کبھی سیدھی لکیر نہیں ہوتی، کبھی کچھ لمحے ہم سے چھن جاتے ہیں اور کبھی وہی لمحے ہمیں لٹا دیے جاتے ہیں مگر کسی اور روپ میں۔ یہ جو آج کی الیزے تھی نا، وہ پچھلے سال کی الیزے سے بہت مختلف ہو چکی تھی۔ کم بولنے والی، زیادہ سننے والی، کم ہنسنے والی، زیادہ سوچنے والی۔ لیکن یہ تبدیلی کسی ایک لمحے میں نہیں آئی تھی، یہ سفر ایک دن، ایک واقعے، ایک شخص سے شروع ہوا تھا۔ 2 سال پہلے۔ تم کیا بننا چاہتی ہو؟ کلاس میں استاد نے سوال کیا۔ سب نے اپنے اپنے خواب گنوائے، ڈاکٹر، انٹیریئر ڈیزائنر، ڈیٹا انالسٹ، یوٹیوبر۔ علیزے نے ایک لمحے کو نظریں جھکا کر کہا، میں کچھ بننا نہیں چاہتی، بس مکمل ہونا چاہتی ہوں۔ کلاس ہنس پڑی، یہ کون سا پروفیشن ہے؟ لیکن ایک نظر ایسی تھی جو نہ ہنسی نہ حیران ہوئی۔ تب وہ لڑکا بہت مختلف تھا۔ ماحول کا شور، دوسروں کی توجہ، آزادی کی حد سے آگے نکلتی گفتگو، وہ ان سب میں شامل تھا۔ اس کا لہجہ کڑوا نہیں تھا، بس لاپرواہ تھا۔ زندگی اس کے لیے ایک مذاق تھی جسے سنجیدگی سے لینا وقت کا ضیاع سمجھتا تھا۔ لیکن ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ حادثہ جس میں جب اس کا قریبی دوست نشے کی حالت میں گاڑی چلاتے ہوئے جان سے گیا اور ہم سجدے میں گر پڑا۔ اگر تو بچا لے مجھے تو میں واپس نہیں جاؤں گا۔ حال وہ لمحہ، اس دن وہ دونوں پھر ملے، نہ بول کر نہ مسکرا کر، صرف ایک خاموشی میں۔ علیزہ یونیورسٹی کی مسجد کے باہر بیٹھی تھی، اپنے نوٹس کھولے، لیکن دل دھیان نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا اور وہی قدم چلتے ہوئے دکھائی دیے، وہی چہرہ، وہی سکون۔ اس بار اس نے جھجک کر سلام کیا، ہونٹوں کی ہلکی جنبش اور آنکھوں میں مکمل ادب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آواز دھیمی تھی لیکن مضبوط۔ پھر خاموشی، کوئی بات نہ ہوئی، کوئی سوال نہیں، مگر دلوں میں جیسے کچھ کہہ دیا گیا۔ علیزے کو ایسا لگا جیسے برسوں سے بچھڑا کوئی رشتہ کسی اجنبی کی شکل میں لوٹ آیا ہو۔ گھر، وہ سرد رشتہ۔ شام میں علیزہ کچن میں ماں کے ساتھ تھی، چائے بنا رہی تھی اور ماں موبائل میں مصروف۔ امی، کیا آپ کبھی مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماں نے نظر اٹھائی، تھوڑی الجھن ہے۔ تم پھر وہی باتیں؟ یہ عمر ایسے خیالوں کی نہیں علیزہ، ذرا دنیا کی حقیقت میں دیکھو۔ پھر وہ خاموشی سے موبائل پر دوبارہ جھک گئی۔ علیزہ کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ آواز تیز تھی مگر ماں کے دل پر نہیں لگی۔ وہ جھک کر چمچ اٹھاتی رہی اور آنکھوں سے کچھ دھند بہتی رہی۔ یہ وہ آنسو تھے جو ماں کی آنکھوں کے منتظر نہیں تھے، یہ رب کی رحمت کے طلبگار تھے۔ وہ دن گزر گیا لیکن دل میں کچھ رہ گیا، جیسے کوئی دعا بغیر بولے رب تک پہنچ گئی ہو اور رب سن رہا ہو۔